ناظرین، سالار ڈیجیٹل کی ربیع الاول سیریز میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب عمران ضیاء صاحب۔ یہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، سند یافتہ اور ایوارڈ یافتہ انٹرنل آڈٹ اور فراڈ ایگزامینر ہیں۔ یہ ڈائریکٹر ہیں رسک مینجمنٹ اینڈ ایشورنس وینکوور فریزر پورٹ اتھارٹی کینیڈا کے۔ آپ کو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ان انگلینڈ اینڈ ویلز نے انٹرنل آڈٹ ایکسلنس ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ آپ پریزیڈنٹ ہیں انسٹیٹیوٹ آف انٹرنل آڈیٹرز وینکوور آئلینڈ چیپٹر کینیڈا کے۔ آپ ممبر ہیں ہارورڈ بزنس ریویو کے ایڈوائزری کونسل کے، ساتھ ہی ساتھ آپ ممبر ہیں ACCA کی گلوبل فورم فار آڈٹ اینڈ ایشورنس۔ اس کے علاوہ آپ ممبر ہیں ACFE یعنی ایسوسیشن آف سرٹیفائڈ فراڈ ایگزامینرز کے گلوبل ایڈوائزری کونسل کے۔ چلیے ملتے ہیں آج کے مہمان سے اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے لیے کیا موضوع لے کر آئے ہیں۔ خیر مقدم کرتے ہوئے ہمیں دلی خوشی ہو رہی ہے۔ ہم اس بات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس شو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر کے الگ الگ پہلو کور کر رہے ہیں۔ تو آج اس پروگرام میں آپ کس پہلو پر روشنی ڈالنا چاہیں گی؟ السلام علیکم جمیل صاحب اور سالار ڈیجیٹل کا بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، اور میں بلکہ سالار ڈیجیٹل کو اس بات کی ایک مبارکباد بھی دوں گا کہ بہت اچھے ایک ٹاپک کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور ایک بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹیو جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس فورم کے ذریعے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں سالار ڈیجیٹل کا کہ مجھے اپرچونٹی دی گئی ہے۔ چونکہ میرا تھوڑا سا رجحان اور میرا پروفیشنل بیک گراؤنڈ جو زیادہ بزنس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بزنس ریلیٹڈ جو ان کی سکلز ہیں، جو انہوں نے ٹریڈ کی، جو کاروبار کیے، جو ان کی بزنس لیڈرشپ تھی، اس میں جو ہمارے لیے بہت سارے میسیجز ہیں اور بہت زیادہ لرننگز ہیں، اس کو کسی طرح سے آج اگر ہم ڈسکس کر سکیں تو میرے خیال میں ہم سب شاید اس سے تھوڑا استفادہ حاصل کر سکیں۔ ایریا جو ہے وہ تھوڑا لیس ایکسپلورڈ ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو کبھی اسکول میں بھی نہیں گئی اور انہوں نے اپنے علم سے اور اپنی دانائی سے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ شخصیت مائیکل ہارٹ، جو کہ امریکن ایسٹرو فزسٹ ہیں، آتھر، ہسٹورین، ریسرچر اینڈ انٹرسٹنگلی وائٹ نیشنلسٹ۔ تو ان کی ایک بک جو فرسٹ ٹائم 1978 میں پبلش کی گئی تھی، اور اس بک کا نام تھا The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History۔ یقین ہے کہ جب بھی ایک آبجیکٹو طریقے سے ریسرچ ہوگی تو رزلٹ وہی ہوگا، اور اس ریسرچ میں بھی جو ہسٹورین کا ریسرچر تھے تو ان کے لحاظ سے جو نمبر 1 پرسنالٹی تھی جنہوں نے انسانیت کی ہسٹری میں سب سے زیادہ تبدیلی لے کے آئے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ لیکن یہاں پہ جو ایک انٹرسٹنگ چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا، آئی وڈ کوٹ کے جو اس نے اپنی بک میں لکھا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا کرائٹیریا یہ تھا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایک مثبت تبدیلیاں برپا کی، اور اس میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے فرسٹ رینک کیا۔ اس نے کوٹ جو اس کا بک میں ہے کہ اس کی جسٹیفیکیشن کیا تھی، کیوں اس نے ایسا سمجھا کہ ان کو وہ فرسٹ رینک کرے، تو میں تھوڑا ریڈ کروں گا اس میں سے۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was chosen to occupy the first position in the order of 100 most influential world leaders because he is the only man who had the greatest success in both areas at once, the religious and temporal. So یہ ایک distinguishing factor تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اور دینی معاملات میں یکمشت ایک فینومینل کامیابی کھڑی کی. دنیا کے سامنے ایک ایسا بچہ جو یتیم پیدا ہوا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد ان کی والدہ بھی اللہ فرما گئیں اور پھر ان کے چچا نے ان کی پرورش کی, ایک ایسا بچہ جو کہ عرب کے صحرا میں تھا, اور وہاں سے لے کے ایک پوری اسلامی سلطنت قائم کر دی اور پوری اس کو اس طرح سے ایڈمنسٹر کیا, نہ صرف دین پوری دنیا میں پھیلا بلکہ لوگوں کو ایک سوسائٹی بنانے کے بھی طریقے بتائے. اور وہ ان کے اندر ہر لحاظ سے بہت سارے لیڈرشپ کے جو تھے پہلو سامنے آئے, اور ایک اکمپلش لیڈر جیسے ہوتا ہے کہ جیسے جب وارز میں تھے تو ہی واز کمانڈر ان چیف, اور جب جو ہے حکومت کو رول کرنا تھا ہی واز دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر, جب لوگوں کے مسئلے سلجھانے تھے تو ہی واز دا بیسٹ جج, اور جب لوگوں کو کوئی بات سمجھانی تھی, ان کے نالج میں اضافہ کرنا تھا, ہی واز بیسٹ ٹیچر, کوچ, مینٹور. تو ان کی پرسنالٹی کے ایسے پہلو ہیں کہ جو کبھی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ شاید پوری طرح ایکسپلور بھی نہ کر پائیں. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ عمران صاحب. سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے, انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے گی. صدیوں سے یہ کوششیں جاری رہی ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کو اسٹڈی کریں, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ کوششیں جاری رہیں گی. عمران صاحب, وحی آنے سے پہلے اور نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہوا کرتی تھی, ایک گزر معاش کا ذریعہ تھا, اور اس وقت جو ہے اسی وقت یعنی نبوت ملنے سے پہلے, وحی آنے سے پہلے بھی آپ کی اپنی ایک ریپوٹیشن ہوا کرتی تھی, لوگ آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے. تو آپ کیا کرتے تھے, گزر معاش آپ کی کیا تھی, آپ کا مشغلہ کیا ہوا کرتا تھا؟ جی, اس طرح سے ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کوئی ایسا نبی نہیں بنایا کہ جس نے کبھی بھیڑوں کو مینج نہ کیا ہو. تو پھر جو ہے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے بھی ایسا کیا, تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی ایسا کیا. تو میں یہاں پہ تھوڑا سا پاز لیتا ہوں, ایک تو وہ ذریعہ معاش کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ڈیپ سائیکالوجیکل یا فلسافیکل ڈسکشن ہے یہاں پہ, اس لیے کہ یہ کیا دانائی ہے اس میں کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بنائے وہ تمام کو اس پروسیس میں سے گزارا کہ انہوں نے ایج کی کسی نہ کسی سٹیج پہ شیپرڈ کا رول ادا کیا, کہ بھیڑ بکریوں کو چرایا اور ان کو مینیج کیا. تو اس پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں. ایک پرسپیکٹیو شاید یہ ہے کہ ان کی جو آگے کی ایک امت کو سنبھالنا اور امت کو آگے لے کے جانا, جس میں بہت طرح کے ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز لے کے, ڈفرینٹ سوچ لے کے آپ کے ساتھ آتے ہیں, اور آپ کس طرح سے ان سب کو اکٹھا لے کے چل سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک جو ٹریننگ کا فیز ہے, جو بظاہر ایک بہت بیسک سا ٹاسک لگتا ہے کہ بھیڑ بکریوں کو مینیج کرنا, لیکن ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم کہ آپ ایک ریوڑ کو لے کے چلتے ہیں خاص راستے سے, ان کو لیڈ کرتے ہیں کس ٹائم پہ کس جگہ جانا ہے, اور پھر ان کو واپس اپنی منزل پہ لے کے آتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پورا پروسیس ہے یہ اس میں بہت زیادہ دانائی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کسی خاص دانائی کے تحت ہی اس پروسیس سے اپنے نبیوں کو گزارا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع میں بچپن میں اس پروسیس سے گزرے, پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے اپنے چچا کے ساتھ تھے, اور ان کے چچا بھی جو تھے وہ ٹریڈ میں اور تجارت میں زیادہ انگیج تھے. تو حضرت ابو طالب جب وہ 9 سے 12 سال کے تھے, تو شاید وہ اس وقت پہلی دفعہ جو ایک قافلہ جا رہا تھا شام, جو ٹپیکل اس کا روٹ ہوا کرتا تھا کہ بحیرہ روم سے ہوتا ہوا بحر ہند تک جاتے تھے وہ قافلے, سال میں عام طور پہ 2 قافلے جایا کرتے تھے, ایک گرما میں اور ایک سرما میں. تو ان کے ساتھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا شروع کیا, اور وہاں سے پھر ان کی پرسنالٹی اور ان کی ٹریڈ اور ان کی آنیسٹی اور انٹیگریٹی, اس کی جو باتیں ہیں وہ پھر تھوڑی زبان زد عام ہونا شروع ہوئی, جب لوگوں نے دیکھا کہ ہی از ویری انٹیلیجنٹ, ناٹ جسٹ انٹیلیجنٹ, آنیسٹ ہے, ایماندار ہے, اور بہت تیزی سے پھر ان کی جو ریپوٹیشن ایک ایماندار انسان کی اور ایک سچے انسان کے طور پہ گین ہونا شروع. اور پھر اکراس دا بورڈ مکہ میں چاہے کوئی غریب ہے, چاہے کوئی امیر ہے, چاہے کوئی سردار ہے, اس میں جو ہے
آپ کی رسپیکٹ اور آپ کی آنیسٹی جو ہے وہ ایک ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ بن گئی وہاں پہ. اور پھر آپ کو صادق اور امین کا وہاں پہ خطاب ملا. صادق کا مطلب یعنی کہ آنیسٹ اور ٹروتھفل بندہ, اور الامین ٹرسٹ وردی, کہ جس کے اوپر جو ہے ٹرسٹ کیا جا سکے. اور پھر اس میں بہت سے مختلف پہلو صادق اور امین کے پرسپیکٹو سے بھی ہمیں سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ اپنی جو چیزیں تھے اور امانتیں تھے آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے, ارریسپیکٹو کہ کوئی بھی ہو, اور آپ بیکاز وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے, اور وہ آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ آپ جو ہیں ان کی امانتیں اسی طرح حفاظت سے اپنے پاس رکھیں گے, اور آپ جو بات کریں گے وہ حق اور سچ پر مبنی ہوگی. تو بہت بڑا ایک ٹرسٹ فیکٹر ہوتا ہے. اس کو بھی ہم آگے جا کے بزنس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹرسٹ پلیز ان دا بزنس پرسپیکٹو. پھر وہ آپ کو سٹوری یقیناً یاد ہوگی حجر اسود والی, جب خانہ کعبہ کی رینوویشن ہوئی تو حجر اسود کو وہاں سے اتارا گیا. اس کے بعد جب حجر اسود کو دوبارہ واپس لگانے کی باری آئی تو جو مکہ کے جو لیڈرز تھے وہ ہر لیڈر چاہتا تھا کہ وہ واپس لگائے اور یہ جو سعادت ہے اس کو نصیب ہو. تو وہ آلموسٹ بہت ایک جنگ کی سی کیفیت بن گئی تھی کہ سب لوگ چاہ رہے تھے کہ ان کو یہ موقع ملنا چاہیے. پھر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ چلیں ابھی کعبہ میں جو پہلا شخص داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروا لیں گے. تو اللہ کی قدرت کچھ ایسی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت داخل ہوئے. تو جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو سب لوگ کے ذہن کے چہرے پہ اور ذہن پہ ایک بہت اطمینان کی کیفیت طاری ہو گئی کہ انہوں نے کہا الامین آ گیا, الامین آ گیا, کہ یہ تو دیانتدار آدمی ہے, اس سے یہ تو ہمارا بڑا صحیح فیصلہ کرائے گا. ابھی آپ امیجن کریں کہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ مکے کے, اور ایک ینگ لڑکا آ رہا ہے جس کے اوپر وہ اپنا سارا ٹرسٹ بیس کر رہے ہیں. یہ ہے وہ ٹرسٹ کا لیول جو انہوں نے بلڈ کیا سوسائٹی میں آؤٹ آف نتھنگ, فرام زیرو مطلب سٹارٹ کر کے. تو پھر وہ جب وہاں پہ گئے تو لوگوں نے ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا حل نکالتا ہوں. یہاں پہ ان کی پرابلم سالونگ ایبلٹی کو بھی ذرا چیک کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم حجر اسود کو ایک کپڑے پہ رکھتے ہیں اور تمام سرداران کپڑے کے کونے تھام لیں تو تمام لوگوں کا اس میں حصہ ڈل جائے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے جو تھا وہ حجر اسود کو پھر واپس لگایا وہاں پہ. اور اس طرح سے ایک بہت بڑی ایک ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے آپ کے اوپر ٹرسٹ اور آپ کو صادق اور امین کی حیثیت سے کتنا جو ہے مانا جاتا تھا. اسی طرح جب آپ کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی تھیں اور پھر لیٹر ڈیورنگ دا اسٹیج آفٹر جو ہے جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بعد پھر لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور کفار نے آپ کو جو ہے وہ شہید کرنے کا پلان بنایا. تو جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ مکہ سے ہجرت کر کے بہت تیزی سے مدینہ. اس وقت بھی آلدو آپ کو ایک تھریٹ تھا لائف کا, اس وقت بھی آپ نے جو ہے حضرت علی کو جتنی امانتیں تھیں ان کا ذمہ دار ٹھہرایا, حالانکہ انہی کفار کی امانتیں تھیں جو آپ کی جان کے دشمن ہوئے ہوئے تھے. تو اس وقت بھی آپ نے کہا کہ نہیں, یہ امانتیں ان لوگوں تک پہنچنی چاہیے, اور وہ حضرت علی کے حوالے کر کے پھر وہاں سے گئے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ خیبر کے وقت کا ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت مسلمانوں کو کھانے کی شارٹیج ہو رہی تھی وہاں پہ. تو اسی دوران جو ایک چرواہا تھا وہ جو کہ یہودیوں کے جانور اور بھیڑ بکریوں کو دیکھتا تھا, اس نے اسلام قبول کر لیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں تو ان کا جو جانوروں کی پوزیشن ہے وہ میرے پاس ہے, اب میں نے اسلام قبول کر لیا, تو اب میں کیا کروں ان کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ اس وقت ایک تو جنگ ہو رہی تھی اور مسلمانوں کو کھانے کی ضرورت بھی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا جن کی امانتیں ہیں واپس جاؤ اور ان کے مالکوں کو واپس کر کے پھر تم ہمیں آ کے جوائن کرو. تو یہ وہ ایک لیول تھا. یہ اس طرح کی ایگزامپلس ہیں جس کو آپ ان میچڈ لیڈرشپ ایگزامپلس ہیں جن کو آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں کہ اتنی کرٹیکل سچویشن میں جب لوگ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فائن ان وار اینڈ لو, کہ ایک جنگ ہو رہی تھی اور مسلمانوں کو کھانے کی, اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ جو امانتیں ہیں ان کے مستحقین تک پہنچنی چاہیے, باقی جو بات ہے وہ بعد میں ہوگی. تو یہ اس طرح سے جو صادق اور امین اور ان کے جو تھوڑا سا ذریعہ معاش کا تھا اس کو آئی تھنک ہم نے تھوڑا ٹچ کیا. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا.
یہ کافی انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہو گیا عمران صاحب. آپ نے صحیح کہا. جنرلی لوگ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، لیکن نبی اکرم نے اپنے عمل کے ذریعے بتا دیا کہ ایوری تھنگ دیٹ ہیپنس ان وار مسٹ بی فیئر. تو یہ وہ Absolutely. پرسپیکٹو تھا. اینڈ غالباً ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج تک لوگ ان کے مقابل کسی کو پلیس نہیں کر پائے، ان سے بیٹر کسی کو ڈھونڈ نہیں سکے. چاہے وہ مائیکل ہارٹ ہو، مائیکل ہارٹ سے پہلے بھی کافی ساری ریسرچز ہوئی ہیں، جی لیکن کسی کو بھی حضور سے بہتر ایک پرسنالٹی نہیں مل سکی. بے شک. الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمران صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ ایک ٹریڈر تھے، ایک تاجر تھے، ایک آپ کا خاص سٹائل ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں کہ لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے، راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہوا کرتا تھا، لوٹ مار عام تھی. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کا ایک ڈسٹنکٹ سٹائل ہوا کرتا تھا ٹریڈنگ کا، جو آنیسٹی پہ بیس تھا. تو آج کیا ایک عام مسلمان اس ٹریڈ سٹائل کو اپنا کر کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اس طریقے سے ٹریڈنگ کروں، ان اعمال کو اگر میں اپنی زندگی میں لاؤں تو میری تجارت بھی ہو جائے گی اور مجھے سنت ادا کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا؟ بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹو جمیل صاحب آپ سامنے لے کے آئے ہیں. گھر میں اگر میں نے کھڑکی بنانی ہے تو میں اس نیت سے بناؤں کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی. ہوا تو ان اینی کیس آنی ہی ہے اس میں. تو جب ہم ایک اس طرح سے پرسپیکٹو دیکھیں کہ میں نے اپنے آپ کو اسٹرکچر اسلام اور اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کے مطابق کرنا ہے تو راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور ہمارے سامنے آج کل کے وقت میں بھی ایسی کچھ مثالیں ہیں کہ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق جو ہے ان کو امپلیمنٹ کر کے ہم آج کی دنیا میں بہت سکسیسفل بزنس بھی کر سکتے ہیں. اس میں فریڈرک ٹریلر جس نے مینجمنٹ کو، ویسے تو پیٹر ڈرکر کو بھی مینجمنٹ کا گرو کہا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے لیٹ 1800 اور ارلی 1900 میں جو فریڈرک ٹریلر اور ہینری فیل، انہوں نے جو بنیادی مینجمنٹ کے پرنسپلز جو دینا شروع کیے تھے. اور کیا مطلب کہ وہ لوگ کبھی امیجن کر سکتے تھے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کے مینجمنٹ کے پرنسپلز دیے، لیڈرشپ کے پرنسپلز دیے، ان کو امپلیمنٹ بھی کیا. اٹ واز ناٹ جسٹ بکش نالج، اٹ واز ایکچوئل ٹرو امپلیمنٹیشن، اور پھر کامیاب بزنس کر کے دکھایا لوگوں کو. تو اس میں جو ہے ایک تو صحیح بخاری ہے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ بیسٹ ٹائپ آف ارننگ کیا ہے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ جو انسان ہاتھ سے کام کرے اور ہر ٹرانزیکشن شوڈ بی فری فرام چیٹنگ اینڈ ڈسیپشن. تو اگر بنیادی ایک باٹم لائن یہ ہے کہ اگر ہم آنیسٹی کو لے کے چلیں اور تمام جو چیزیں ہیں اس میں ایمانداری اور ٹرسٹ کو لے کے آئیں تو اس سے بہت زیادہ چیزیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ابھی ہم 1 بائی 1 جاتے ہیں. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، انٹیگریٹی اور ٹرانسپیرنسی، یہ اس وقت ان چیزوں کا جس معاشرے میں وہ رہ رہے تھے کوئی تصور بھی نہیں کرتا تھا. خراب چیزیں اچھی چیزیں مکس کر کے اس وقت بھی بیچی جاتی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. دام اوپر نیچے، جس طرح سے کسی کو موقع ملتا تھا وہ اس طرح سے اپنا فائدہ اٹھاتا تھا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹریڈ کرنا شروع کی، پہلے اپنے چچا کے ساتھ اور اس کے بعد ان کے چچا نے آ کر بتایا کہ حضرت خدیجہ چاہتی ہیں کہ اس طرح ٹریڈ کی جائے، اگر تمہاری رضامندی ہے تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں. تو پھر وہ جب ان کو لے کے گئے، حضرت خدیجہ کی جو ایک خدامہ تھیں وہ بھی ساتھ تھیں، اور وہ یہ دیکھ کے ٹوٹل حیران ہو گئیں کہ کس طرح سے اس معاشرے کی جو روایات تھی اس سے بہت مختلف روایات کو فالو کرتے ہوئے، جو کہ ایمانداری، ٹرانسپیرنسی اور انٹیگریٹی پہ بیس تھیں، انہوں نے تجارت کی اور کس قدر وہ منافع بخش رہی. آج آپ کسی بھی کارپوریٹ ورلڈ میں جائیں، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی ویلیوز کھولیں کہ ہماری کیا ویلیوز ہیں، آپ کو یہ ساری ویلیوز وہی لکھی ہوئی نظر آئیں گی جو ہمارے نبی نے پریکٹس کی ہیں. آنیسٹی ہو، انٹیگریٹی ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، وہ سب 1400 سال پہلے پریکٹس کر کے بتا گئے ہیں. ابھی آج کل کی جو سو کالڈ ماڈرن دنیا ہے وہ دے اسپائر ٹو ڈو دیٹ. کہتے ہیں کہ سپیریئر کسٹمر سروس یا کسٹمر فوکس، انہوں نے جو ایک لیول آف ٹرسٹ بلڈ کیا کہ جو چیز جیسے بتائی جا رہی ہے وہ ویسے ہی
اسی طرح ایز پرومس دی جا رہی ہے. تو وہ دونوں جو چیزیں تھیں اس میں ایک کسٹمر فوکس اور جس کو آپ سروس ایکسلنس بھی کہہ سکتے ہیں اس چیز کو کور کیا, اور جس کی وجہ سے کہ لیول پہ بات کی گئی تو لوگوں کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا, اور لوگوں نے بہت زیادہ, اور پہلے بھی ریپوٹیشن تھی صادق اور امین کی, تو اس کو لے کے چلے تو ٹوٹلی جو تھی وہ ڈائمینشن چینج ہوئی, بہت پروفیٹیبل رہا اور ٹرسٹ لیول اور بھی بڑھا. اچھا, اس کو ایک تو یہ ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا, لیکن اگر ہم جو ہے بزنس کو یا ٹریڈ کو ان جنرل 2-3 براڈ چیزوں میں ہم اگر اس کو توڑ لیں, جس کو ہم کہیں بائنگ, سیلنگ, یا جو امپلائمنٹ ہے, یا ہیومن کیپٹل مینجمنٹ ہے, یا جو لون ہے, یہ 3-4 جو میجر چیزیں ہیں اس پہ کیا جو ہیں وہ ہدایات ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا صحیح بخاری کا ریفرنس لیں تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ خریداری, بائنگ, سیلنگ, خریداری اور جو بیچنا ہے, اور قرضوں کی وصولی کے وقت رحم دلی سے پیش آتے ہیں. تو یہ ایک بہت کلیئر, جب رحم دلی کا مقصد آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اچھے سے ٹریٹ کریں, آپ جو ہے اور ان کو ایمانداری کے ساتھ پیش آئیں, اچھے سے پیش آئیں, اور جو ڈیٹس کے معاملات ہیں ان میں بھی ان کو اگر آپ ریلیکسیشن دے سکتے ہیں تو دیں. تو یہ تھوڑا سا بائنگ سیلنگ کا پرسپیکٹو. ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, انگلش میں نریٹ کرتا ہوں. The seller and buyer have the right to keep or return goods as long as they have not parted. And if the both parties spoke the truth and described the defects and qualities of the goods, then they would be blessed in their transaction. And if they told lies and hid something, then the blessing of their transaction would be lost. تو اگر وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ اوپن بات کر کے ڈیفیکٹس بتا کے اچھے سے کر رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بلیسنگ بھی شامل ہوگی اور کامیابی ملے گی. اگر وہ جھوٹ بول کے کر رہے ہیں تو وہی جو ٹرانزیکشن ہے ان کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہوگی. تو یہ بائنگ سیلنگ کا. پھر اس کے بعد جب ہیومن کیپٹل, پیپل مینجمنٹ, ایک تو وہ مشہور حدیث ہے کہ جو کام کرنے والا ہے اس کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے. تو یہاں پہ میرے خیال میں 2 پرسپیکٹیو ہیں. ایک تو یہ کہ ٹائملی بیسس پہ پیمنٹ کی جائے. دوسرا میرے خیال میں امپورٹنٹ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ڈیو پیمنٹ کی جائے, انڈر پیمنٹ نہ کی جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ تو بہت حالات سے مجبور ہے, اس کو میں ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں, اگر مارکیٹ میں آورلی ریٹ فار ایگزامپل وٹ ایور سے $50 ہے تو میں اس کو $20 دے کے کچھ کر سکتا ہوں یا وٹ ایور, تو اس کی ایکسپلائٹیشن نہ کی جائے, اس کو انسانی بنیادوں پہ ہی ٹریٹ کیا جائے اور پھر اس کو ٹائملی بیسس پہ پے کیا جائے. تو یہ جو ہے وہ بائنگ سیلنگ سے ریلیٹڈ کچھ احادیث ہیں جو میرے خیال میں ریلیونٹ بھی ہیں اور ہمیں اس سے گائیڈنس ہے. پھر اس میں فردر بھی ہم ڈیپ لون پہ بھی جا سکتے ہیں اور یوز آف انٹرسٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, وہ کس طرح اف یو وانٹ ٹو ایکسپلور فردر ڈیٹیلز. لیکن ہائی لیول میرے خیال میں یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جن کو ٹچ کیا گیا اور حدیث کی روشنی میں کس طرح سے ہم ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. ناظرین, جناب عمران ضیاء صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگلی کڑی تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ فرصت میں کیسے گزارا کریں گے حبیب خدا کو پکارا کریں گے کہ فرصت میں کیسے جہنم جلائے کسی کلمہ گو کو یہ ہرگز نہ آقا گوارا کریں گے, یہ ہرگز نہ آقا گوارا کریں گے کہ فرقت میں کیسے ہے جنت کی کیاری میں
जन्नत की क्यारी में आखा करोजा, वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे, वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे। लबों पर है जिनके दरूदों की डाली, वो किस्मत को अपनी संवारा करेंगे, वो किस्मत को अपनी संवारा करेंगे। मुबीन हम गुलाम रसूल खुदा हैं, मुबीन हम गुलाम रसूल खुदा हैं, जहाँ चाहे अपना इजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करे।